باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ دیکھو اس سے پہلے والی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا تھا، کہا اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا۔ اس زمانے میں جتنے لوگ تھے تمام لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی فضیلت بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے، اور فضیلت عطا کی تھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ایک بہت بڑا احسان ہے بنی اسرائیل پر، اس احسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، کون فرعون تھا، اس زمانے کے بڑا جابر اور ظالم بادشاہ تھا، تو اس نے بنی اسرائیل کو قید کر رکھا تھا، غلام بنا رکھا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اسی درمیان میں وہ فرعون جو ہے وہ ایک خواب دیکھا تھا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے موسیٰ، اور اس نے ہماری حکومت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ بہرحال اس طرح کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں، یا اسی ٹائپ کے کوئی دوسرا خواب دیکھا۔ صبح ہوتے ہی اس کے جو دربار میں جو نجومی تھے ان کو بلاتا ہے فرعون اور پوچھتا ہے اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو ان لوگوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جس بچے کا نام موسیٰ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ تم سے مقابلہ کرے گا اور تمہاری حکومت چھین جائے گی، سمجھ آ رہی بات، اور وہ تمہارے جگہ بادشاہ بن جائے گا۔ تو اس وجہ سے وہ کیا کرنے لگا، فرعون جو تھا وہ حکم دیا اپنے درباریوں کو اور اپنے ملازمین کو کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں گے ان تمام کو تم لوگ قتل کر دینا، ذبح کر دینا، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح سے جو بچیاں ہوں گی ان کو تم چھوڑ دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی احسان کو ذکر فرمایا کہ دیکھو فرعون جو تھا تم پر اتنا ظلم کر رہا تھا، بنی اسرائیل پر تمہارے بچوں کو زندہ قتل کر رہا تھا، ہم نے تم کو جو ہے فرعون اور فرعونیوں سے نجات دلائی، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو بچایا، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ تم کو چکھاتے تھے، سوء العذاب، برا عذاب، یذبحون ابناکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بڑی آزمائش ہے تمہارے رب کی جانب سے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ دیکھو شارٹ انداز میں، جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش بھی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرورش کرائی کن کے ہاتھوں میں، فرعون کے ہی ہاتھوں میں، فرعون کے ہی گود میں۔ یہ لمبا واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس مختصراً، ٹھیک ہے، اختصار کے ساتھ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل میں، چونکہ جو فرعونی تھے، ٹھیک ہے نا، اور فرعون کے جو یہ لوگ تھے وہ کیا کر رہے تھے، بچوں کو ذبح کر رہے تھے، ٹھیک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ موسیٰ علیہ السلام اس چھوٹے سے بچے کو ایک لکڑی کے بکسے میں، صندوق میں ڈال کر کے، اور اسے کیا کر دیں، دریا میں اسے آپ بہا دیں، دریا میں آپ پھینک دیں، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ لکڑیوں کا صندوق بنانے کے لیے کس کے پاس چلے گئے، فرنیچر والے کے پاس چلے گئے، اور کہا کہ لکڑی کا آپ کیا کر دیں، صندوق بنا دیں۔ وہ کیلو کال کرنے لگا کہ آخر تم کیا کرو گے لکڑی کے صندوق کو، وہ پیچھے پڑ گیا۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بتا دی، چونکہ بنوانا تھا جلدی سے، کہ دیکھو میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کو مجھے اسی صندوق میں رکھ کر کے دریا میں ڈالنا ہے، سمجھ آ رہی بات۔ تو وہ چونکہ جان رہا تھا کہ فرعون جو اس وقت بچوں کو قتل کروا رہا ہے، اس نے انعام کی لالچ میں جا کر اگر بادشاہ کو بتاؤں گا تو بادشاہ ڈھیر سارے ہمیں کیا کرے گا، پیسے دے گا، اس لیے اس نے کہا کیا، وہ چلا گیا، کہاں چلا گیا، فرعون کے پاس، کہاں چلا گیا، فرعون کے پاس، اور گیا، ویسے جو درباری تھے وہ کہنے لگے کیا بات ہے بتاؤ،
اس نے کہا مجھے بادشاہ سے ملنا ہے، مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ کے پاس وقت نہیں ہے، تم ہمیں بتاؤ، ہم بادشاہ جا کر عرض کر دیتے ہیں۔ یہ سوچنے لگا اگر میں ان لوگوں کو بتا دوں گا انعام تو انہیں ملے گا، ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا نہیں بہت ہی یہ قیمتی بات ہے، اس لیے میں جا کر خود سے بادشاہ کو بتاؤں گا۔ سمجھ آ رہی بات تم لوگ کو؟ بہرحال تو اجازت دے دی گئی۔ جب گیا تو جانے کے بعد وہاں اس کی زبان ہی نہیں کھلتی، وہ بالکل گونگا، کچھ بول ہی نہیں پاتا۔ اب بادشاہ کے دل میں پہلے ہی سے فکر پڑی ہوئی تھی کہ موسیٰ آنے والا ہے، بڑا ٹینشن میں تھا وہ۔ سمجھ آ رہی بات تم لوگ کو؟ تو وہ کہنے لگا ارے بولو یار، اب یہ کچھ بول ہی نہیں رہا، اس کی زبان ہی نہیں کھل رہی ہے۔ بالآخر وہ فرعون نے کہا کہ اس کے سر پہ جوتے لگاؤ اور باہر یہاں اس کو نکالو، یہاں اس کو آنے کس نے دیا؟ جب باہر نکلا تو باہر پھر بولنا شروع کیا۔ وہ تو دیکھ رہا ٹھیک ٹھاک بول رہا، ٹھیک ٹھاک کیا ہے بول رہا ہے۔ پھر وہ سوچنے لگا یار میں اندر جاتا ہوں آخر مجھے ہو کیا جاتا ہے، میں تو اچھا ہوں، فٹ ہوں۔ پھر دوسرے دن آیا، اب پھر وہ جو درباری تھے وہ کہنے لگا اچھا پھر تم آ گئے، آج تو میں جانے نہیں دوں گا۔ وہ کہنے نہیں بہت قیمتی بات ہے، بہت قیمتی بات ہے، مجھے موسیٰ کے بارے میں کچھ بتانی ہے، مجھے بچہ پیدا ہونے والا اس کے بارے میں کچھ بتانی ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ جب چلا گیا پھر اندر داخل ہو، پھر تھر تھر کانپنے لگا، اس کی زبان ہی نہیں کھلتی۔ فرعون نے کہا اچھا پھر تم لے آئے اس کو، مارو اس کو، نکالو یہاں سے۔ بالآخر وہ ہر ممکن کوشش کیا، وہ بتا نہیں پایا۔ اللہ کی جانب سے یہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو صندوق بنا کر دے دیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھر جاتی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں ڈال کر کے دریا میں بہا دیتی ہیں۔ دریا جو تھا فرعون کا جو محل تھا اسی محل سے ہو کر کے گزر گیا۔ ایک دن جو ہے فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ وہ دونوں نہر پر جو ہے غسل کر رہے تھے، پانیوں سے کھیل رہے تھے۔ اسی درمیان ایک صندوق دکھائی دیا۔ اب فرعون جو ہے صندوق کو اپنی طرف اس طرح سے کرتا ہے تو صندوق ادھر کو چلا جاتا ہے، لیکن آسیہ جب ادھر کرتی ہے صندوق ادھر کو آتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس کے بعد آسیہ نے صندوق کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کو کھولتی دیکھتی بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ وہ آسیہ کہنے لگی اللہ نے ہمیں بچہ دیا ہے۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ تو وہ فرعون کہنے لگا نہیں یہی موسیٰ۔ کیا کہنے لگا؟ نہیں یہی موسیٰ، اسی میں قتل کرواؤں گا۔ تو آسیہ کہنے لگی تمہیں تو موسیٰ کی پڑی ہے، ہمارا کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ نے ہمیں غیب سے بھیجا، تمہیں موسیٰ کی پڑی ہے۔ بہرحال دربار میں لے جایا جاتا ہے، وہ موقع بموقع وہ کہتے رہتا یہی موسیٰ، اور آسیہ جو کہتے رہتی ہے تمہیں موسیٰ کی ہی پڑی ہے۔ بہرحال خلاصے کلام یہ ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام یہاں سے کسی دوسرے شہر منتقل ہو جاتے، کسی وجہ سے لمبا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوتا ہے اے موسیٰ جاؤ جو ہے وہ فرعون کو جو ہے میرا پیغام پہنچا دو۔ سمجھ آ رہی بات؟ پھر موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور پیغام پہنچاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کو مان لو۔ کہتا ہے کون اللہ؟ یہاں کا خدا تو میں ہوں۔ کون کہتا ہے؟ فرعون کہتا ہے یہاں کا خدا تو میں ہوں، میرے علاوہ یہاں خدا ہے کون؟ بہرحال اس کے بعد اس نے طلب کیا، کس نے؟ فرعون نے، کہ تم اگر واقعی اللہ کی جانب سے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 معجزات فرمائے تھے۔ ایک جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو یہاں سے نکالتے تھے، اپنے بغل سے بالکل سفید ہو جایا کرتا تھا، اور دوسرا معجزہ وہ تھا، ٹھیک ہے نا جی، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو زمین پر مارتے تھے تو دوڑتا ہوا اژدہا بن جاتا تھا، سانپ بن جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک معجزہ دکھایا ہے نا، اپنے ہاتھ کو یہاں سے نکالا، بغل سے نکالا، بالکل سفید اور روشن ہو گیا، ٹھیک۔ تو وہ کہنے لگا فرعون کہ یہ تو جادو ہے اور میں تمہارا مقابلہ ابھی نہیں کروں گا، چلو ایک دن پروگرام رکھتے ہیں اور اس دن میں بھی اپنے جادوگروں کو بلاتا ہوں، تم بھی لانا، ٹھیک۔ اگر تم جیت جاؤ گے میں مان جاؤں گا تم اللہ کے نبی ہو۔ بہرحال یہ ہوتا ہے ایک دن پروگرام کا جو ہے وقت رکھا جاتا ہے، دن تاریخ متعین کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرعون جو اس کی حکومت میں بڑے بڑے جو جادوگر لوگ تھے، اس زمانے میں جادو کا دور تھا، ان جادوگروں کو بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، لوگوں کا بڑا لوگوں کا مجمع موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، فرعونیوں سے کہا تم جو ہے پہلے اپنا جادو کو دکھاؤ، اپنا جادو کو
دکھاؤ۔ تو ان لوگوں نے جادو دکھایا، ان کے ہاتھ میں رسی تھی، اس رسی کو ڈال دیے، دوڑتا ہوا بڑے بڑے اژدہے سانپ بن گئے۔ سمجھ آ رہی بات؟ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ القاء کی کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی اس کو زمین پر مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اس عصا کو مارتے ہیں تو ان کا جو عصا ہے دوڑتا ہوا سانپ بن گیا اور تمام اژدہوں کو نگل گیا۔ جب نکل گیا وہ جادوگر تھے وہ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ واقعتاً خدا کا نبی ہے، ورنہ ہمارا جو جادو ہے آج تک ہمارا جادو کا کوئی مقابلہ نہیں کر پایا، ہمارے سانپوں کو کسی نے نگل نہیں پایا ہے۔ بالآخر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آ پڑتے ہیں اور ایمان قبول کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر فرعون جو ہے ان کو بڑا بھیانک سزائے دیتا ہے، لیکن وہ لوگ ایمان سے پھرتے نہیں ہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، چونکہ فرعون جو تھا وہ بنی اسرائیل کو کیا کر رکھا تھا؟ غلام بنا رکھا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ رات کے وقت تمہارے جو خاندان کے لوگ ہیں، تمہارے جو خاندان کے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو رات میں ہی نکل جاؤ، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت عشاء کے بعد لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں اور جیسی آدھی رات ہوتی ہے تمام کو لے کر کے نکل پڑتے ہیں۔ جب نکل پڑتے ہیں فرعون اور فرعونیوں کو خبر ہوتی ہے تو تمام کے تمام لوگ نکل گئے، یہ لوگ پیچھے سے یہ لوگ بھی چل پڑتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کچھ دور تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں سامنے دریا ہے، سامنے دریا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آتی ہے اے موسیٰ اپنے لاٹھی کو اس دریا پہ مار۔ موسیٰ علیہ السلام مارتے ہیں، دریا میں 12 راستے بن جاتے ہیں، 12 راستے بن جاتے ہیں، اسی راستے سے تمام کے تمام لوگ گزر جاتے ہیں۔ ادھر سے فرعون آ جاتا ہے پیچھے سے اور فرعون سوچتا ہم بھی گزر جائیں گے، بالآخر یہ ہوتا ہے فرعون اس پر جاتا ہے، جیسے بیچ میں پہنچ جاتا ہے وہ دریا کے اندر جو راستہ بن گیا تو وہ راستہ آپس میں مل جاتا ہے، فرعون کو غرق کر دیا جاتا ہے۔ اسی احسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کے سامنے ذکر فرمایا کہ تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تم کو بچایا، کہ جس وقت جو ہے فرعون اور فرعونی جو تھے وہ تمہارے بچوں کو، لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہارے بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ دیکھو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تم کو نجات دیا آل فرعون سے، یسومونکم، وہ تم لوگوں کو چکھاتے تھے سوء العذاب، برا عذاب، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بڑی آزمائش ہے تمہارے رب کی جانب سے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے واسطے البحر، دریا کو، فانجیناکم، بس ہم نے تم کو نجات دیا، واغرقنا، اور ہم نے غرق کیا، غرق یعنی ڈبو دیا، آل فرعون کا، وانتم تنظرون، اور تم لوگ دیکھ رہے تھے، سارا منظر کیا کر رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دیکھو تم وہ لوگ ہو، تم ایسے ایسے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں لیکن ہم نے تمہارے سب گناہوں کو معاف کیا، تمہارے سب گناہوں کو معاف کیا۔ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے خاندان والوں کو لے کر کے، بنی اسرائیل کو لے کر کے وہاں سے نکل پڑے۔ جب دریا پار ہو گئے تو ایک میدان میں وہ ٹھہرتے ہیں، ایک میدان میں ٹھہرتے ہیں، تو ٹھہرنے کے بعد وہ لوگ تھے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ جو ہے اللہ کے نبی ہیں، آپ نے ہمیں فرعون اور فرعونیوں سے بچایا ہے، آپ ہمارے لیے اللہ کی جانب سے کوئی شریعت، کوئی دین لے کر آئیے جس پر ہم کیا کریں؟ عمل کریں، ٹھیک؟ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں کوہ طور پر۔ کہاں لے جاتے ہیں؟ کوہ طور پر، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کیا کرتے تھے، بات چیت کیا کرتے تھے۔ وہاں 40 دن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قیام ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب ادھر گئے ہیں تو ادھر کیا پیش آتا ہے؟ یہ پیش آتا ہے کہ فرعونیوں بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا، اس شخص کا نام تھا سامری۔ کیا نام تھا؟ سامری۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو سامری نے کہا کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تشریف لائے تھے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے،
تو گھوڑے سے آئے تھے تو گھوڑے کا جو جہاں نشان پڑتا تھا وہاں اس نے مٹی اٹھا لی تھی. کیا کر لی تھی؟ مٹی اٹھا لی تھی. اس مٹی کو رکھ لیا. اور جب موسیٰ علیہ السلام ادھر کوہ طور پر گئے ہیں تو اس نے سامری نے یہ کیا کہ ایک گڈھا کھود کر کے جتنے تھے ان کے پاس بنی اسرائیل کے پاس سونے چاندی ان تمام کو وہاں ڈال دیا. پھر اس مٹی کو بھی اس کے اندر ڈال دیا. ڈالنے کے نتیجے میں ایک بچھڑا بن گیا. کیا بن گیا بچوں؟ ایک بچھڑا بن گیا. اس کے بعد سامری نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم لوگ اس کی پوجا کرو، تم لوگ اس کی پوجا کرو. تو بعض لوگ کیا کرنے لگے؟ پوجا کرنے لگے. سامری نے کہا اب موسیٰ آئیں گے نہیں. اصل میں موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں اتنے دن میں لوٹ کر کے آ جاؤں گا، اور آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوگی. اس لیے اس نے لوگوں کو ورغلایا اور کہا دیکھو اب موسیٰ آئیں گے نہیں، اب تم لوگ اسی کی عبادت کرو، تمہارا یہی خدا ہے. تو بعض لوگوں نے یہ کیا کہ اس بچھڑے کو، ٹھیک بچھڑا سمجھتے ہو نا، اس بچھڑے کو بعض لوگوں نے عبادت شروع کر دی. بعض لوگوں نے کہا نہیں ہم عبادت نہیں کریں گے اس کی جب تک موسیٰ علیہ السلام خود تشریف نہ لے آئے اور وہ ہمیں خود سے یہ نہ کہہ دے تم عبادت کرو، تب تک ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اس طرح سے ظلم کیا. موسیٰ علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد سامری سے انتقام لیا، بدلہ لیا. اور جن لوگوں نے اس گناہ میں شرکت کی تھی، شرک کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا توبہ کرنے کا. اور ان کی شریعت میں توبہ کا طریقہ یہ تھا ڈائریکٹ ان کو قتل کیا جاتا تھا. ان تمام لوگوں کو قتل کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم نے اتنا بڑا ظلم کیا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. دیکھو وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 لیلہ 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے درکا کر دیا اجلا، بچڑے کو بنا لیا معبود، من بعد اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم کیا تھے؟ ظالم تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے معاف کیا عَنْكُمْ تم کو، من بعد ذَلِكَ اس کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو. ہونا یہ چاہیے تھا، اتنے بڑا گناہ کو میں نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. تو ہونا چاہیے تھا کہ تم شکر ادا کرو، لیکن تم شکر کے بجائے تم کیا کر رہے ہو؟ ناشکری کر رہے ہو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کتاب دی، والفرقان، اور فرقان یعنی حق و باطل کے درمیان جدا کرنے والی، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، تمہارے بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، فتوبوا الی بارئکم، بس تم لوگ توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے سے، فاقتلوا انفسکم. تو توبہ کا طریقہ کیا تھا کہ تم لوگ ایک دوسرے کو آپس میں قتل کرو. یعنی جن لوگوں نے گناہ نہیں کیا وہ لوگ کس کو قتل کریں گے؟ جو لوگ گناہ کیے تھے ان کو قتل کرو، تب تمہاری توبہ قبول کی جائے گی. ٹھیک ہے جی. فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند باریکم، تمہارے رب کے پاس، فتاب علیکم، بس اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، آج جب تم نے کہا اے موسیٰ. اب دیکھو ایک اور واقعہ پیش کیا آیا، ایک اور واقعہ پیش آیا کہ وہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر آئے اور کتاب لے کر آئے تو وہ کہنے لگے نہ ہم تو نہیں مانیں گے، ہم تو نہیں مانیں گے یہاں تک ہم خدا کو دیکھ لیں. جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم بات نہ کر لے، اللہ ہم سے خود سے یہ نہ کہہ دے کہ میری کتاب ہے، تب تک ہم ماننے والے نہیں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ. اب دیکھو کتنی نافرمان قوم تھی، کتنی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا. کن سے بچایا؟ فرعونیوں کے ظلم سے بچایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے. ٹھیک. بتانے کے بعد پھر انہوں نے بڑا گناہ کیا کہ بچڑے کو ہی معبود بنا لیا، شرک کر لیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنے گناہ ہے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اب اس کے بعد جو کتاب لے کر آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ کہہ دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بدبخت تو ٹھیک ہے چلو. تو وہ جو پوری قوم تھی اس قوم میں سے 70 فرد تیار ہوئے، 70 فرد
تیار ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ساتھ چلے گئے۔ جب چلے گئے کوہ طور کے پاس، ٹھیک، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آتی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب دی گئی وہ کیا برحق ہے میرے جانب سے۔ تو وہ کہنے لگے نا نا نا، ہم ایسے نہیں مانیں گے، ہم ایسے نہیں مانیں گے، ہم یہاں تک اللہ کو خود دیکھ لیں، جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے تب تک نہیں مانیں گے۔ سمجھ آ رہی؟ ایک بجلی آئی، کڑک آئی، ایک کڑک آئی، جس کے نتیجے میں تمام کے تمام تباہ و برباد ہو، 70 کے 70 ہلاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اگر اس طرح سے ہو گیا میں جاؤں گا اپنے قوم کے پاس، میری قوم کہے گی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہیں لے کر مروا دیا، اس لیے آپ انہیں کیا کر دیں، دوبارہ زندہ کر دیں۔ پھر ان کو جو ہے دوبارہ زندہ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ایسے ان جو ہے بنی اسرائیل نے ظلم کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کو معاف کر دیا۔ اسی احسان کو جو ان کی اولادیں موجود تھی مدینہ پاک میں، جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کرتی تھی ان کی اولاد، انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے میں نے تمہارے باپ داداؤں پہ احسان کیا، تم بدتمیزی کر رہے ہو۔ دیکھو فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، آج جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حتیٰ نر اللہ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً، ٹھیک ہے، سامنے سے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بس تم کو پکڑ لیا ایک چیخ نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو اٹھایا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہارے مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو، ٹھیک ہے، پھر ہم نے تم کو اٹھایا ہے، تم کو زندہ کیا، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہو، چونکہ مر گئے تھے نا وہ لوگ، اسی پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ بجلی کی کڑک سے مرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کیا دوبارہ زندہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر نازل کیا من اور سلویٰ۔ من اور سلویٰ ایک غذا کا نام ہے، کھانے کا نام ہے، سمجھ آ رہی بات؟ کھانے کا نام ہے، ایک پرندہ اور ان کے پاس ایک طرح کا جو کھانا، جو درخت کے جو پتے ہیں اس میں لگ کر کے آ جاتے ہیں، یعنی فری فری کا کھانا ان کو ملتا تھا۔ پھر آگے آئے گا کہ انہوں نے خود درخواست کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ کی اس بہترین جو نعمت تھی من اور سلویٰ، بغیر کمائے بغیر کوڑے مل جایا کرتا تھا، اس کو انہوں نے کیا کر دیا، انکار کر دیا اور نافرمانی کی۔ سمجھ آ رہی بات؟ اسی کہا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر نازل کیا من السلویٰ، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ، تم کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا، وَمَا ظَلَمُونَا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور وہ لوگ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیے۔ دیکھو یہاں پر جو ہے من اور سلویٰ کہ بہترین رزق ان کو دیا گیا تھا، انہوں نے خود سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے درخواست کی، جو آگے آ رہا ہے کہ ہمیں من اور سلویٰ نہیں چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں دال چاہیے، یہ سب باتیں کہہ کر کے پھر اپنے کھانے کو چینج کروا دی۔ ورنہ اگر من اور سلویٰ کا زمانہ ہوتا، بڑا بہترین غذا تھا، تو آج انسانوں کو کمانے کی ضرورت پیش نہیں ہوتی، من اور سلویٰ ملتا اور لوگ بیٹھے بیٹھے کھاتے رہتے۔ اللہ